بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ آج 6 ججز کے لیٹر کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کرتا ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے۔ بڑے اہم ترین ریمارکس، بڑی اہم ترین چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں، ان کے اوپر میں ڈسکس کروں گا۔ اٹارنی جنرل صاحب سے بڑا مکالمہ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور جو آج کے مین آف دی میچ جو ہیئرنگ کے ہیں، جنہوں نے آج بڑے لینڈ مارک اور ہسٹوریکل ریمارکس دیے ہیں، وہ ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ تقریباً طاقتور کے غبارے سے آدھی سے زیادہ ہوا نکال دی ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور کمال کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، غور سے سنیں، اور اینڈ پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جو یہ لارجر بینچ ہے، یہ فل کورٹ میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور اس سے جو نتیجہ اخذ ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے۔ آخر میں جن کے اوپر الزامات لگے ہیں ایگزیکٹو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں سب سے بڑے مکالمے کی جانب۔ سب سے بڑا مکالمہ ہوا ہے جی اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان۔ وہ کیا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے جب یہ بات کی تو چیف جسٹس قاضی صاحب نے کہا کہ پھر میں اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لوں۔ تو جس میں جب کمرے میں یہ بات ہوئی تو کہکے لگے، لوگوں نے اس کے اوپر ہنسی مذاق کی۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرزا افتخار تھا جس نے آپ کو دھمکیاں دیں، تو آپ میری بات چھوڑیں۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں یہ بات کرنی بہت ضروری ہے، تاریخ سب کے سامنے آنی چاہیے، اور اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ کی وائف جو ہیں انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی، اور ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اس وقت کی جو وفاقی حکومت تھی اس میں شہزاد اکبر اور لیفٹیننٹ جنرل فیض امیر کے بارے میں بیان ریکارڈ کروایا گیا آپ کی وائف کی جانب سے۔ تو اس وقت کی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس سارے دور میں 2 چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرڈ ہو گئے۔ اب آپ نے 24 آورز میں معاملے کو ٹیک اپ کیا، اور وزیر اعظم کی جو مکمل سپورٹ ہے وہ آپ کو اس معاملے پر حاصل ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے بات کی، اب آگے ریمارکس آنے شروع ہو گئے۔ یہ جو مکالمہ پوری 1.5 گھنٹہ چلتا رہا، اور اس مکالمے کو دیکھ کر جب باقی ججز حیران اور دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر ججز کے ریمارکس آنے شروع ہو گئے، ججز بیچ میں بولنا شروع ہو گئے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب سٹارٹ کرتے ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اٹارنی جنرل صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نے بات کی چیف جسٹس کو دھمکیاں دینے والے مرزا افتخار کی، تو کیا آپ فیصلہ دیکھا آپ نے کہ کتنا منطقی انجام تک پہنچا؟ اٹارنی جنرل صاحب ایک ریفرنس دائر ہوا جس کے بارے میں اس وقت کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ یہ غلطی تھی، اس پر کیا کارروائی ہوئی؟ جسٹس جمال خان مندوخیل۔ پھر غلطیاں بہت ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اب بھی ایک اسی قسم کی غلطی، لیکن ہم نے اپنا احتساب کر کے دکھایا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنا احتساب کیا ہے۔ 300 وکلاء کا خط دیکھا جس پر کسی بھی ایک وکیل کے دستخط نہیں ہیں، اس طرح تو میرا اور اپنا نام بھی لکھ دیتے، اور بھی جن لوگوں کے نام لکھنے تھے وہ بھی لکھ دیتے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس میری ہی چلے، اگلی بار اگر کسی کو زیادہ اپنی چلانی ہے تو وہ الیکشن جیت کر آئے یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بن جائے۔ اس کے بعد 1.5 گھنٹہ، پورا 1.5 گھنٹہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ آپس میں مکالمہ کرتے رہے، تقریر کرتے رہے، جس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ آخر میں پھٹ پڑے، بول پڑے، اور انہوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے
کیا ہو رہا ہے، لیکن سب ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے بات کرنا چاہی، ٹوکنا چاہا، لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے اپنی بات نہیں روکی بلکہ جاری رکھی اور کہا کہ ہر ایک کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک دکھاوا کر رہا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ اس عدالت میں اس طرح کے بیانات نہیں دے سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط بہت سنجیدہ نوعیت کا ہے، ہمیں یہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ جیسے ہوا ہی نہیں۔ جس انجینئرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں اٹارنی جنرل صاحب، جس انجینئرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ عدالت بھی حصہ دار رہی ہے، لیکن یہ خط کہہ رہا ہے کہ وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس ہیں۔ اس کے اوپر پھر درمیان میں بولتے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل، اور جسٹس جمال خان مندوخیل کہتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم نے کہا کہ کسی کی سیاسی مداخلت کی وجہ سے ایک جج کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا۔ اٹارنی جنرل صاحب اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تو چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم سر جو ہے وہ ریت میں شتر مرغ کی طرح دبا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ سینئر جج کہتے ہیں کہ چیزیں تو ہو رہی ہیں مگر شتر مرغ کی طرح ہم اپنا سر ریت میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن دنیا اب یہ دیکھ رہی ہے اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ کر بتا دیا ہے، سینئر ترین جج ہیں اور انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں کہ یہ جو بلی والا اور کبوتر والی کہانی ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے کہ کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور بلی سمجھتا ہے کہ بلی چلی گئی ہے مگر بلی موجود ہے۔ معاملات تو ہو رہے ہیں، شتر مرغ کی طرح ہم آنکھیں بند کر کے یا ریت میں سر دبا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے علاوہ جسٹس جمال خان مندوخیل کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہ یہ سمجھے کہ یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس نعیم اختر اغوان، آپ نے پہلے ان کو کسی بینچ میں نہیں دیکھا، یہ نئے اور جونیئر ترین جج ہیں، انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ این پی اوز کا سہارا لے کر عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی کی گئی اور ہوا میں اڑایا گیا، اور یہ کس نے کیا؟ آپ کی حکومت نے۔ یہ بڑے اہم ترین ریمارکس تھے جو جسٹس نعیم اختر اغوان صاحب نے دیے ہیں، اور انہوں نے بالکل کیٹیگوریکل یہ بات کی ہے کہ یہ ہمیں مت بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے، بلکہ آپ نے تو ایم پی اوز کا سہارا لے کے حکومت جو آپ کی ہے اس نے تو عدالتوں کے جو آرڈرز ہیں ان کو ہی اڑا کے رکھ دیا، ان کو ہی ہوا میں اڑایا۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر مداخلت کی شکایت پر ایک ہائی کورٹ کا جج یعنی کہ چیف جسٹس کچھ نہیں کر رہا تو پھر اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، کسی صورت میں ہونا نہیں چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج ہے وہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر فل کورٹ بنانے کا عندیہ ہم دے رہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے وضاحت کی اور آخر میں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا۔ اس بار ہم 7 ججز آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ چند ججز اس ٹائم موجود نہیں تھے، مطلب کہ عدم موجودگی کی وجہ سے وہ کراچی میں ہیں کچھ لاہور میں ہیں، تو اس وجہ سے عدم دستیابی کی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں آ سکے۔ تو اگلی بار جب ہم بیٹھیں گے تو تقریباً فل کورٹ ہوگا اور یہ فل کورٹ کا انڈیا انہوں نے دے دیا ہے 29 اپریل تک، یعنی کہ عید کے بعد یہ فل کورٹ بننے جا رہا ہے اور اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر اطہر من اللہ صاحب کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آنکھیں بند کر کے یہ تاثر نہیں دے سکتے کہ کچھ پتہ ہی نہیں۔ 6 ججز
یہ بات کر چکے ہیں اور انہوں نے ریٹن حالت میں ریٹن فارم میں یہ بات کی ہے. 76 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ججز نے خط میں بتا دیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں صدر سپریم کورٹ بار کو سن لیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کیا سپریم کورٹ بار خود کسی میٹرز ایکشن کو مداخلت کا ڈرامہ قرار دے سکتی ہے؟ ہم کیسے تفتیش کریں گے کہ کسی نہ کسی سے انکوائری کرانا ہوگی. یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سے جب وہ بات کر رہے تھے صدر بار ہائی کورٹ جو ہے اور سپریم کورٹ کے ان سے. اچھا سپریم کورٹ نے یہ 29 اپریل تک تقریباً یہ ملتوی کی ہے. اس میں انہوں نے کوشش یہ کرنی کہ تمام ججز اکٹھے ہوں, فل کورٹ میٹنگ ہو, ایک کنسنسس ہو اور اس کے اوپر بات کی جائے اور پھر آگے چلا جائے کہ یہ کس طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو سنا جائے گا. یہ معاملہ بڑا سنگین نوعیت کا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کو انہوں نے آخر میں ہدایت کی کہ عدالتی امور میں اس کے بعد کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. یہ بڑا انہوں نے اہم چیز ایک تو کہی, وہ بڑی مطلب کہ لینڈ مارک چیز ہے کہ ابھی اس کے بعد آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. کیا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ملک اور قوم کو برباد کرنا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اوپر بھی بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کہ یہ کیا ہم جا کس طرف رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے. کسی اور کا اگر ایجنڈا ہے تو سپریم کورٹ بار کے صدر بن جائیں یا چیف جسٹس بن جائیں, ہم پر پریشر نہیں ڈالیں اور نہ ہی ہم پریشر میں آنے والے ہیں. ہم خط کو سنجیدہ لے رہے ہیں, اسی لیے ہم نے اس کے اوپر 24 گھنٹے میں ریئیکٹ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی کسی کے پریشر میں آتا ہی نہیں, ہم دنیا پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, پہلے خود پر انگلی اٹھانی چاہیے. جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے آخر میں ایک اور چیز بھی کی درمیان میں, وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوشل میڈیا کو وبا کہہ دیا. اب یہ ایسی وبا ہے کہ اس کی جو ویکسین ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی اور جو سوشل میڈیا ہے اس کی ڈوز پاکستانی عوام آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو دے رہی ہے اور اس کی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے. اسی لیے ایکس کی سروسز بند کی گئی ہیں, جس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریمارکس بھی دیے گئے. جی ایکس کے اوپر ایسا مواد شیئر کیا جاتا ہے جو پاکستان کی سلامتی کے اگینسٹ ہے اور اس طرح کی کہانی بنا کے وزارت داخلہ نے پیش کی ہے, جس کے اوپر جج کافی جسٹس عامر فاروق صاحب برہم ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی ریمارکس دیے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں لاسٹ پہ جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ معاملہ اب روکا نہیں جا سکتا, بلکہ اس کو کسی اینڈنگ پہ لے کر جانا پڑے گا. اور جو 100 موٹو لیا گیا ہے اس میں بھی اسی وجہ سے لیا گیا کہ جو پریشر جو عوام کی جانب سے, جو سول سوسائٹی کی جانب سے تھا, وہ بارہا بہت سٹرکٹ قسم کا پریشر تھا. تو میں آپ کو بتا دوں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ معاملہ تو ایک خط کا ہے, وہ 6 ججز کا ہے, لیکن کل کی ڈیٹ میں اور آج کی ڈیٹ میں خط اور بھی آنے شروع ہو گئے اور یہ کوئی ریشمہ ہے وہ خط بھیج رہی ہے. ریشم ہے یا ریشمہ ہے, اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے آج سی سی پی او آپریشن اور آئی جی ڈپٹی کمشنر کو بھی آج طلب کیا ہوا تھا ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کی تحقیقات شروع کی ہیں یا نہیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اس کی رائٹنگ ہی نہیں پڑھنے میں مل رہی. انہوں نے کہا میرا جو سیکٹری ہے, جسٹس صاحب نے کہا, وہ اگر یہ رائٹنگ پڑھ سکتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو یہ ججز کو دھمکی امیز اب خط ملیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے بھی 2 ججز کو مل چکے ہیں, میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اب دھمکیاں لگیں گی اور یہ معاملات بڑے سنگین نوعیت کے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن عدلیہ کی آزادی کے لیے آج جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس تھے اور جسٹس جمال خان مندو خیر صاحب نے جو پوسٹ مارٹم کیا, یہ بڑا لینڈ مارک ہے اور بڑا ہسٹوریکل پوسٹ مارٹم ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ آگے فل کورٹ بننے جا رہا ہے. فل کورٹ میں کون سے ججز اور آئیں گے, یہ بڑی اہم چیز ہے. جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور 2-3 ایسے اہم ترین ججز جو فل کورٹ میں بیٹھیں گے. تو یہ
بالکل اب معاملہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مٹی پاؤ والا کام ہوگا، یہ فل کورٹ بننے جا رہا ہے اور یہ 7 رکنی لارجر بینچ اس کے اوپر اب نہیں رہے گا. یہ انڈیا بھی دے دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. نیکسٹ ویلاگ میں سائفر کے اوپر کرنے جا رہا ہوں اور سائفر کا مکمل آپریشن کیا جائے گا، سائفر کا مکمل پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور بتایا جائے گا آپ کو کہ سائفر کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، ہاتھی نکل چکا ہے، دم اڑی ہوئی ہے. اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس آ چکے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب آپ نے ہاتھی نکال دیا ہے، صرف دم رہ گئی ہے، وہ بھی نکال لیں. تو یہ بڑا ماحول ہونے جا رہا ہے. اور اس میں جو جسٹس حسن گل اورنگزیب صاحب ہیں، ان کے جو ریمارکس ہیں وہ سیم ایسے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں جیسے فائر آن فائر ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.